کرباخ کے خاموش زخم یہ ایک ایسی کہانی ہے جو جنگ ختم ہونے کے بعد بھی در حقیقت ختم نہیں ہوئی۔ ایک ایسا درد ہے جو آج بھی زمین کے نیچے دفن ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ایک جنگ ختم ہو جاتی ہے، امن کا معاہدہ بھی ہو جاتا ہے، تو پھر لوگ اب بھی کیوں مر رہے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو کراباخ کی زمین میں دفن ہے۔ آئیے اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس غیبی جنگ کی۔ دیکھیں، یہاں اصل خطرہ فوجیوں سے نہیں ہے، بلکہ اس مہلک میراث سے ہے جو زمین کے نیچے خاموشی سے اپنے شکار کا انتظار کر رہی ہے۔ 15 لاکھ، جی ہاں، 15.5 ملین، یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ذہن کو سن کر دیتی ہے۔ اس عدد کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہی اس خاموش جنگ کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ 15 لاکھ ہے کیا؟ ہمارے ماخذ کے مطابق یہ ان بارودی سرنگوں کی تخمینی تعداد ہے جو آرمینیائی افواج نے پورے قراباغ میں بچھائی تھیں، اور اسی وجہ سے آج یہ خطہ دنیا کے سب سے زیادہ بارودی سرنگوں والے علاقوں میں سے ایک بن چکا ہے۔ اور یہ سرنگیں ہیں کہاں؟ کسی فوجی مورچے میں؟ نہیں، یہ کھیتوں میں ہیں، قبرستانوں میں، یہاں تک کہ لوگوں کے گھروں کے آس پاس۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں زندگی نے واپس لوٹنا تھا، لیکن سوال یہ ہے کیسے؟ اب آتے ہیں اس کی سب سے بھاری قیمت پر، انسانی قیمت پر۔ بات کرتے ہیں ان زندگیوں کی جو ان اعداد و شمار کے پیچھے چھپی ہیں، وہ لوگ جن کے لیے جنگ آج بھی ختم نہیں ہوئی۔ نومبر 2020 میں امن معاہدہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد سے اب تک 415 آذربائیجانی ان بارودی سرنگوں کا نشانہ بن چکے ہیں۔ 415 زندگیاں، 415 خاندان جو اس سے متاثر ہوئے۔ اور ان 415 لوگوں کی کہانی کو اگر مزید دیکھیں تو یہ اور بھی زیادہ المناک ہے۔ ان میں سے 71 اپنی جان سے گئے اور 344 ایسے ہیں جو زندگی بھر کے لیے زخمی ہو گئے۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہیں، یہ وہ زندگیاں ہیں جو اب کبھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتیں۔ اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ متاثرین کون ہیں۔ یہ فوجی نہیں ہیں، ان میں عام شہری ہیں جو برسوں بعد اپنے گھروں کو صرف ایک نظر دیکھنے لوٹے تھے۔ ان میں معصوم بچے ہیں، اور وہ صحافی بھی جو دنیا کو سچ دکھانے گئے تھے۔ یہ ایک ایسا پوشیدہ دشمن ہے جو دوست اور دشمن یا بچے اور بڑے میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ اور اگر ہم ذرا پیچھے جا کر بڑی تصویر دیکھیں تو 1990 کی دہائی سے لے کر اب تک 3,400 سے زائد آذربائیجانی ان بارودی سرنگوں کی وجہ سے یا تو ہلاک ہوئے یا زخمی۔ یہ ایک پوری نسل پر محیط سانحہ ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ اتنا بڑا جان لیوا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ چلیں اب ذرا بارودی سرنگوں کی صفائی کے پیچھے جو سیاست ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ماخذ میں آذربائیجان کے صدر الہام علیف کا ایک بہت سخت بیان ملتا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں، آذربائیجان کو بارودی سرنگوں کے درست نقشے فراہم نہ کرنا ایک جنگی جرم اور جان بوجھ کر کی گئی دہشت گردی ہے۔ اس بیان سے مسئلے کی سیاسی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ نقشے آخر اتنے اہم ہیں کیوں؟ دیکھیں، فرق بہت سیدھا سا لیکن بہت بڑا ہے۔ اگر نقشے ہوں تو صفائی کا کام ٹھیک نشانے پر اور تیزی سے ہوتا ہے، اور اگر نقشے نہ ہوں تو یہ بالکل اندھیرے میں تیر چلانے جیسا ہے۔ ایک ایک انچ زمین کو کھنگالنا پڑتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف بہت سست اور مہنگا ہے بلکہ جان لیوا بھی ہے، ہر قدم پر موت کا خطرہ۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، ماخذ میں ایک اور سنگین الزام بھی لگایا گیا ہے، وہ یہ کہ 2020 کی جنگ بندی کے بعد بھی آرمینیا نے مبینہ طور پر نئی بارودی سرنگیں بچھائیں۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ امن کی کوششوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ ساری صورتحال ہمیں ہمارے آخری اور شاید سب سے پیچیدہ نقطے پر لے آتی ہے، اور وہ ہے ایک غیر مستحکم امن۔ یعنی کاغذ پر تو امن کا معاہدہ ہے، لیکن زمین پر جنگ ایک اور شکل میں اب بھی جاری ہے۔ ذرائع ایک ممکنہ مستقبل کی جھلک بھی دکھاتے ہیں۔ ایک اہم سفارتی پیش رفت کا ذکر ہے جو شاید 8 اگست 2025 کو ہو، جہاں آرمینیا اور آذربائیجان وائٹ ہاؤس میں ایک امن معاہدے پر دستخط کر سکتے ہیں۔ اس مجوزہ ڈیل میں سرحدوں کو باہمی طور پر تسلیم کرنا اور ٹرپ نامی ایک نیا تجارتی راستہ کھولنا شامل ہے۔ لیکن، اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے، ماخذ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اس بڑے معاہدے کے باوجود زمین پر موجود بارودی سرنگوں کا بحران حل طلب ہی رہے گا، اور
وجہ وہی پرانی ہے، بارودی سرنگوں کے نقشوں پر ختم نہ ہونے والا تنازع۔ تو آئیے پوری تصویر کو ایک بار پھر سے جوڑتے ہیں۔ 15 لاکھ بارودی سرنگیں، جنگ بندی کے بعد 415 متاثرین، اس سب کے بیچ میں سب سے بڑی رکاوٹ درست نقشوں کی عدم موجودگی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لاکھوں پناہ گزینوں کی عظیم واپسی کا خواب اب بھی ایک خواب ہی ہے۔ تو آخر میں بس ایک ہی سوال بچتا ہے، جب امن صرف کاغذوں کی حد تک ہو لیکن زمین خود ایک ہتھیار بن جائے تو کیا جنگ واقعی ختم ہو جاتی ہے؟ یہ وہ خاموش زخم ہے جس کے بھرنے کا انتظار آج بھی پورا قرہ باغ کر رہا ہے۔